ہاشم بن ہاشم نے بیان کیا، ان سے عامر بن سعد نے، اور ان سے ان کے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے خوب یاد ہے میں نے ایک زمانے میں مسلمانوں کا تیسرا حصہ اپنے تئیں دیکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، اسلام کے تیسرے حصے سے یہ مراد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 مسلمان تھے، جن میں تیسرا مسلمان میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3726۔ ابن ابی زائدہ نے خبر دی، کہا ہم سے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص نے بیان کیا، کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، کہا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ جس دن میں اسلام لایا اسی دن دوسرے سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے حضرات صحابہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور میں 7 دن تک اسی طور پر رہا کہ میں اسلام کا تیسرا فرد تھا۔ ابن ابی زائدہ کے ساتھ اس حدیث کو ابو اسامہ نے بھی روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3727۔ قیس نے بیان کیا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ عرب میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نے تیر اندازی کی تھی۔ ابتدائے اسلام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح غزوات میں شرکت کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ درخت کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہوتا تھا۔ اس سے ہمیں اونٹ بکریوں کی طرح اجابت ہوتی تھی، یعنی ملی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب بنی اسد کا یہ حال ہے کہ اسلامی احکام پر عمل میں میرے اندر عیب نکالتے ہیں، چاہے خوش ایسا ہو تو میں بالکل محروم اور بے نصیب ہی رہا، اور میرے سب کام برباد ہو گئے۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سعد رضی اللہ عنہ کی چغلی کھائی تھی، یا یہ کہا تھا کہ وہ اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3728۔ شعیب نے خبر دی، ان سے زاہری نے بیان کیا، کہا مجھ سے علی بن حسین نے بیان کیا، اور ان سے مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی کو جو مسلمان تھیں پیغام نکاح دیا۔ اس کی اطلاع جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی خاطر جب انہیں کوئی تکلیف دے کسی پر غصہ نہیں آتا۔ اب دیکھیے یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا، میں نے آپ کو خطبہ پڑھتے سنا۔ پھر آپ نے فرمایا، اما بعد، میں نے ابو العاص بن ربیع سے زینب رضی اللہ عنہ کی، آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی، شادی کی تو انہوں نے جو بات بھی کہی اس میں وہ سچے اترے، اور بلا شبہ فاطمہ بھی میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی بھی اسے تکلیف دے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے ایک دشمن کی بیٹی ایک شخص کے پاس جمع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے اس شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ محمد بن عمرو بن دحلحلہ نے ابن شہاب سے یہ اضافہ کیا ہے، انہوں نے علی بن حسین سے اور انہوں نے مسعور سے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے بنی عبد شمس کے اپنے ایک داماد کا ذکر کیا اور حقوق دامادی کی ادائیگی کی تعریف فرمائی۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات بھی کہی سچی کہی، اور جو وعدہ بھی کیا پورا کر دکھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3729۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی اور اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا۔ ان کے امیر بنائے جانے پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آج تم اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے اس کے باپ کے امیر بنائے جانے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا، اور خدا کی قسم وہ زید رضی اللہ عنہ امارت کے مستحق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ اسامہ رضی اللہ عنہ اب ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ صحیح